الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، خداوند کریم نے میری اور آپ کی کامیابی، پوری کائنات کی کامیابی دین اسلام پر رکھی ہے. اسلام صرف ایک شعبے کا نام نہیں ہے. اسلام کے مختلف شعبے ہیں، الگ الگ حصے ہیں، الگ الگ پارٹس ہیں. ہمیں ہر شعبے پر عمل کرنا ہے، ہر شعبے کی محنت کرنی ہے. دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اور اس دین پر چلنا ہم سب کی ذمہ داری اور فرائض منصبی میں سے ایک فرض ہے. جیسے نماز پڑھنا یہ دین کا ایک شعبہ ہے، زکوٰۃ دینا یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، حج کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، تلاوت قرآن کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا، دعوت اللہ کی محنت کرنا، بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، پیاسوں کو پلانا، یہ سارے دین کے شعبے ہیں. آپ عمل کرتے چلے جائیں، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن دین کی محنت ختم نہیں ہوتی. یہ ہر دور میں، ہر زمانے میں ہمیں دین کی محنت کرنی ہے. ایک انسان پورا مہینہ محنت کرتا ہے اور اس کی نگاہ اور نظر ہے مہینے کے اینڈ پر
کہ جب مہینہ ختم ہوگا مجھے سیلری ملے گی، مجھے تنخواہ ملے گی، اور وہ دن اس کے لیے خوشی کا ہوتا ہے۔ جس دن اس کے ہاتھ میں سیلری آتی ہے، تنخواہ آتی ہے، وہ اس کے لیے مسرت کا، خوشی کا دن۔ پورے مہینے میں خوشی کا دن آیا تو وہ سیلری والا دن، باقی پورے مہینے آپ نے محنت کی۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اسے جب سے مکلف ہوتا ہے وہاں سے اس کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ بھائی دین پر چلو، دین کی محنت کرو، اعمال صالحہ میں جڑ جاؤ، نیک اعمال کرتے رہو۔ اب اس میں کوئی دن چھٹی نہیں ہوتی۔ جاب کے اندر آپ کو ویکینڈ مل جاتا ہے، سیٹرڈے سنڈے آپ کو آف ملتا ہے، اس میں آپ آرام بھی کر سکتے ہو، اپنی دوسری مشغولیتوں میں آپ مصروف رہ سکتے ہیں۔ لیکن دین کی محنت میں اور دین پر چلنے میں کوئی چھٹی نہیں۔ نماز ہمیں روزانہ پڑھنی ہے، ایسا نہیں کہ ویکینڈ میں اس کی چھٹی ہو گئی۔ روزانہ پابندی سے نماز ہمیں پڑھنی ہے، تلاوت قرآن ہمیں روزانہ کرنا ہے، دین کے دوسرے احکام اور تقاضے پر ہمیں روزانہ چلنا ہے، دین کی محنت کرنی ہے۔ صاحب مال ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو فرض قرار دیا ہے اس پر اپنے مال کے اوپر زکوٰۃ کا حصہ وہ بھی نکالنا ہے، اور اتنی وسعت اور فراوانی ہو کہ بیت اللہ کا حج کر سکے تو وہ بھی کرنا ہے، اور رمضان کے مکمل روزے بھی فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ بعض رکھے بعض چھوڑ دیے، جب جی میں آیا رکھ لیا، جب جی میں آیا چھوڑ دیا، نہیں، یہ پوری زندگی جو ملی ہے آخری سانس تک یہ اعمال والی زندگی ہے، نیکیوں والی زندگی ہے۔ جتنے آپ اعمال میں جڑتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنوارتے جائیں گے اور آخرت بناتے جائیں گے۔ اس کی ہمیں یہاں قدر نہیں ہوتی، اس کی قدر کب ہوگی؟ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یہ دنیا کی ظاہری آنکھ بند ہو جائے گی۔ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا اسے قبر میں سلا دیا جائے گا، منکر نکیر سوال جواب کے لیے آئیں گے، زندگی کا حساب لیں گے، اس بندے سے الگ الگ سوال ہوں گے قبر میں۔ لیکن قبر کے سوال جواب وہی آدمی دے سکتا ہے جس نے دنیا میں دین کی محنت کی ہوگی، دین پر چلا ہوگا، نیک اعمال کرتا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے قبر کے جواب آسان فرما دیں گے۔ اور جو دنیا میں نافرمانی کرتا رہا، معصیتوں میں زندگی گزارتا رہا، رب مانی زندگی چھوڑ کر من مانی زندگی گزارتا رہا، تو قبر میں وہ فرشتوں کے جواب نہیں دے سکے گا۔ سوال معمولی ہوں گے لیکن اس کے جواب بڑے مشکل پڑ جائیں گے، کیونکہ زندگی اپنی مرضی والی گزاری، معصیتوں والی گزاری۔ اس لیے آخرت کی نعمتوں کی قدر دنیا میں نہیں ہوتی۔ آخرت کی نعمت کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب انسان کی ظاہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہم نے اللہ کے راستے میں 5 پاؤنڈ خرچ کیے، اب اس پر ہمیں کیا ملا؟ یہ دنیا میں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، اور اس کی ویلیو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کیا ملا اس 5 پاؤنڈ کے خرچ کرنے پر۔ لیکن جب آنکھ بند ہوگی، جب اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازیں گے، انعامات عطا فرمائیں گے، تب جا کر پتہ چلے گا کہ 5 پاؤنڈ وہاں کتنی قدر رکھتے تھے آخرت میں۔ یہ نفلیں، یہ تلاوتیں جو ہم کرتے ہیں، ہمیں اس کی یہاں قدر معلوم نہیں ہے۔ سوچتے ہیں کہ بس جی میں آیا کر لو، طبیعت میں تازگی ہو تو آدمی عبادت کرتا ہے، تھوڑی سی تھکاوٹ ہو تو آدمی ہمت چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں، اپنے آپ کو تھکاؤ عبادت میں۔ بعض اللہ کے بندوں کو دیکھا ہے رمضان اس طرح سے گزارتے ہیں جیسے ان پر بخار آ گیا۔
جس بندے کو بخار چڑھتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے، جسے فیور ہو جاتا ہے وہ تڑپتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا۔ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں، بعض اکابر کے حالات پڑھیں گے تو عجیب حالات ملتے ہیں۔ جیسے رمضان آتا ہے وہ بے چین ہوتے ہیں، جیسے مچھلی تڑپتی ہے وہ تڑپتے ہیں اعمال صالحہ کے لیے، اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے ہیں، ریاضتوں میں تھکاتے ہیں، نوافل میں تھکاتے ہیں، تلاوت قرآن میں تھکاتے ہیں۔ ایک مہینہ قدر کا ہے، اس کی قدر کر لو، اللہ تعالیٰ پورا مہینہ آپ کی قدر فرمائیں گے۔ یہ ایک مہینہ بڑا قیمتی آیا ہے ہمارے پاس، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو ایسے غفلتوں میں نہیں گزارنا ہے۔ رمضان کیوں آتا ہے؟ یہ رمضان آتا ہے عبادتوں کی بہار کو لے کر، یہ رمضان آتا ہے روزے کی عبادت لے کر، رمضان آتا ہے تراویح کی عبادت لے کر، رمضان آتا ہے بندے کو اپنے مالک سے، پروردگار سے ملانے کے لیے۔ بندے کے اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ انتظار فرماتے ہیں کہ میرے بندے اعمال صالحہ میں جڑ جائے، نیکیوں میں جڑ جائے، میں ان پر اپنا فضل فرما دوں، ان پر رحمتوں کی برکھا برسا دوں، انہیں اپنی آغوش رحمت میں ڈھانپ لوں، مغفرت کا پروانہ عطا کر دوں، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دوں، جہنم سے برات کا پروانہ دے دوں۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں، اور ہمیں غفلتوں میں پڑے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، جو جی میں آیا مرضی میں آیا اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے۔ آدمی کام کاج سے جیسے فارغ ہو جائے تو دین کے لیے بھی وقت نکالے، نیکیوں کے لیے بھی وقت نکالے۔ دیکھیے اکابر پر رمضان کیسے آتا تھا۔ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب رمضان سے پہلے کا یعنی 29 شعبان کا جب چاند ہوتا تھا، رمضان سے ایک دن پہلے جب 29 شعبان کا چاند ہوتا تھا، اپنے سارے مریدین، متوسلین، اپنے متعلقین، دوست و احباب کو بلاتے، جمع فرماتے اور بلا کر سب سے ملاقات کر لیتے، اور پھر فرماتے کہ اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ملاقات ہوگی۔ تو بھئی پورا مہینہ کہاں گیا؟ پورا مہینہ یہ اللہ کی عبادتوں کی نظر، اور جب رمضان میں اپنے خادم کو بلاتے اور فرماتے کہ یہ بوری لو، ایک تھیلا پکڑا دیتے، اور فرماتے رمضان میں جتنے بھی ڈاک آئے، جتنے بھی خطوط آئے، وہ سارے اس بوری کے اندر ڈالتے رہو، رمضان کے بعد اس کو دیکھیں گے۔ رمضان میں ڈاک اور خط دیکھنے کا بھی وقت نہیں ہے، اتنی بھی فرصت نہیں ہے۔ اور پھر رمضان کس طرح سے گزارتے؟ فرماتے ہیں کہ رمضان حضرت کا ایسی عبادتوں میں گزرتا تھا، ایسی عبادتوں میں گزرتا تھا کہ رمضان میں حضرت سے ملاقات کرنا، ملنا بالکل ناممکن۔ بس ایک مہینہ عبادتوں کا آیا ہے، ایک مہینہ اللہ کی محبت کا آیا ہے، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا آیا ہے، اسے ہم کیوں فرو گزاشت کریں؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن میں اپنا وقت گزارتے تھے، دن رات ایک ہی مشغلہ، تلاوت قرآن، تلاوت قرآن۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک دوست ملاقات کے لیے آیا رمضان میں، بے تکلف دوست تھا، اب نماز کا انتظار کرتا رہا، حضرت نمازوں میں مشغول تھے، سوچا کہ عصر کی نماز کے بعد تو فارغ ہوتے، ملاقات کر لوں گا، تو عصر کی نماز کے بعد انتظار میں رہا، حضرت حجرے میں چلے گئے، تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے، مغرب تک تلاوت، دعائیں، مغرب کے بعد پھر نوافل میں، اوابین میں قرآن کریم کی تلاوت، عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کے بعد پھر نوافل میں، تلاوت قرآن میں، سحر کا وقت۔ تو وہ بے تکلف دوست تھا، کہنے لگا
کہ رمضان تو ہمارے پاس بھی آتا ہے لیکن ایسے بخار کی طرح نہیں آتا ہے کہ قریب دوست کو بھی، جگری فرینڈ کو بھی ملنے کا وقت نہ ہو، ایسا رمضان تو ہمارے پاس تو کبھی نہیں آیا۔ وہ حضرات ساری چیز بھول جاتے تھے، ایک بخار چڑھ جاتا تھا عبادتوں کا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ رمضان میں جب وہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح شروع کرتے تھے، تراویح شروع کرتے تھے عشاء کی نماز کے بعد اور ختم کرتے تھے صبح سحری کے وقت، پورا رمضان یہ معمول، کئی کئی گھنٹے نمازوں میں تراویح میں اللہ کا قرآن سنتے رہتے تھے۔ اور عمر رسیدہ، آخری عمر ہے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، اس کے باوجود معمول یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو تراویح شروع کرتے تھے صبح سحری کے وقت ختم فرماتے تھے۔ ہمارے یہاں تو سوا پارا ہوتا ہے تو بھی پھر کیا ہوتا ہے، کوئی اماں کی آواز آتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے مسجد زکریا میں تھا میں، دیکھیے ہمارا عبادت کا ذوق کتنا کمزور ہو گیا ہے، کتنا کمزور ہو گیا ہے، اس سے اندازہ ہوگا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب جو وہاں کے امام ہیں، تراویح کے بعد ایک آدمی ان کو کہنے کے لیے آیا کہ مول صاحب بار بجا باتوں کرے کہ مول صاحب تو وہ لوبی ان کے بھیتر پڑا گئے۔ حالانکہ میں بھی وہاں عشاء میں موجود تھا، کوئی لمبی ویتر نہیں پڑھائی حضرت نے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ تکاثر الہاکم التکاثر پڑھی۔ یہ کوئی بڑی صورت ہے؟ تو وہ شکایت کرنے آئے کہ باہر سب باتیں کر رہے کہ حضرت تو بہت لمبی، ایک تو سوا پارا سن کے ہم لوگ تھکے ہیں اور پھر حضرت اتنی لمبی ویتر پڑھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ عبادت کا ذوق ہمارا کہاں چلا گیا ہے کہ ہم 2-5 منٹ زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے حضرت سے فرمایا کہ وہ دوسرے کا نام لے کر بڑاس نکالنے آپ کے پاس آیا ہے، یہ خود اس کا کہنا ہے، حوالہ دوسرے کا دیتا ہے کہ بجا باتوں کرے، کوئی بات نہیں کرتا ہے، وہ خود اپنا مدعا لے کر آیا کہ حضرت کو ذرا میسج پہنچا دوں۔ تو حضرت، میں نے بھی تسلی دی کہ حضرت ایسے لوگ تو آتے جاتے رہیں گے، اب 100 آدمی میں سے 2-4 آدمی تو ایسے ہوں گے، گیہوں ہوتا ہے اس میں 2-4 کنکر بھی آ جاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، میں جب امامت کے لیے یہاں آیا تھا اس وقت یہاں کے ایک بہت بڑے بزرگ جو اس وقت بھی حیات ہیں، ایک بہت بڑے عالم نے مجھے نصیحت کی تھی کہ مولانا قاسم، آپ امامت کرو گے تو وائرس آتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ وائرس آپ کے پاس آتے رہیں گے، اگنور کرتے رہنا۔ امام ہوتا ہے بیچارہ، کبھی دیر بھی ہو جائے، کبھی ذوق ہو گیا تلاوت قرآن کر لے۔ بعض صحابہ کے حالات میں تو لکھا ہے کہ 2 رکعت میں پوری رات ختم کر دیتے تھے، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ یہاں اگر جمعہ میں امام نے سبح اسم اور حل اتی کا پڑھ لیا پھر تو خیر، مول صاحب رمضان میں مہینوں سے ذرا رحم کرو، کامیں بھی جوان ہوئی۔ یہ ہمارا عبادت کا ذوق ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں عبادت کی حلاوت نصیب ہو جائے، وہ عظمت ہمیں نصیب نہیں ہوئی، وہ عبادت کی حلاوت جو ہمارے اکابر کو، ہمارے مشائخ کو، اہل اللہ کو ملتی تھی، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا، اپنی کتاب نازل فرمائی۔ نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب تلاوت کے لیے ہے، یہ کتاب پڑھنے کے لیے ہے، یہ کتاب عمل کرنے کے لیے ہے، یہ کتاب زندگی میں اتارنے کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز میں جتنا بھی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جتنا بھی ٹائم خرچ ہوگا، وہ سارا وقت اللہ تعالیٰ عبادتوں میں لکھیں گے۔
آج نماز میں تھوڑی دیر زیادہ کھڑے رہیں، کل میدان قیامت میں آپ کو اتنی دیر کھڑا رہنا نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دیں گے کہ یہ بندہ نمازوں میں میرے سامنے کھڑے ہو کر تھکتا تھا، آج میں قیامت کی ہولناکی میں اس بندے کو تھکنے نہیں دوں گا۔ ارے بھائی، آپ کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیے، تھک گئے ہو۔ رکوع سجدے نہیں کر سکتے تو اشارے سے پڑھیے، شریعت نے اجازت دی ہے، فقہاء نے مسائل بیان کیے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہوتی ہے کہ تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو بار بار امام کو ٹارچر کرتے ہیں، امام کو متنبہ کرتے، اس کو غلطی بتاتے۔ وہ بھی ایک انسان ہے، اس سے بھی کبھی بھول ہو جاتی ہے۔ درگزر کا معاملہ فرمائے۔ رمضان جو آتا ہے معافی کے لیے آتا ہے، صبر کے لیے آتا ہے۔ اپنے حالات پر صبر کیجئے اور ایک دوسرے کو معاف کیجئے۔ جتنا صبر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہمیں نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدردانی دے، نمازوں میں کھڑا ہونا آسان فرمائے، روزے والی عبادت بھوکا پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ جو عبادتیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔